अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ोबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिर आपसे बात करने आई हूँ। और आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इसीलिए सेलेक्ट किया है, बहुत सारे लोग मुझे जब पूछते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी तो आप तो एक सेकंड में रिजॉल्व कर लेती होंगी। तो बहुत सारे मिथ्स और आइडियाज़ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिनको आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बल्कि दूसरे थेरेपिस्ट के बारे में भी, जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। तो अगर जनरल बात की जाए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डॉक्टर होते तो एट द एंड ऑफ द डे सब इंसान हैं। तो इसीलिए उनके भी कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी मुश्किलात आती हैं, कभी आसानियाँ होती हैं। और जो बाकी लोग होते हैं वो सिर्फ जो फोकस कर रहे होते हैं वो उनकी आसानियों पे, उनकी पोजीशन पे, उनकी मतलब उन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब इसमें मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मैं कहीं बाहर खाने गई हुई थी और वहाँ पे एक मेरी क्लाइंट भी आ गई, तो मुझे कहती, अच्छा आप भी बाहर खाना खाने आती हैं? तो जी बिल्कुल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी बाकी लोगों की तरह होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट सब अपनी ड्यूटी पे सुबह के टाइम जाते हैं या इवनिंग टाइम पे, जब उनकी ड्यूटीज़ होती है ड्यूटीज़ पे जाते हैं। फिर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। फिर वो जो चीज़ें मैं आपको बता रही होती हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कंपैशन, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपने ऊपर काम करें, ख़ुद को एंजॉय करें, मी टाइम एंजॉय करें, ये सिर्फ आपको नहीं सजेस्ट किया जाता, बल्कि ये मैं अपनी लाइफ में ख़ुद भी इंक्लूड करती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि इससे कितना फ़ायदा होता है। और जब मुझे फ़ायदा होता है तो वो चीज़ें मैं भी आपको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की सजेशन देती हूँ, अप्लाई करने की सजेशन देती हूँ, क्योंकि थेरी तो थेरी है लेकिन उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना कुछ और है। तो इसलिए जैसे बाकी लोग मुश्किल दिनों से गुज़रते हैं, ग्रीफ से गुज़रते हैं, बाकी चीज़ें मतलब कि सक्सेस आती है उनकी लाइफ में, फेलियर आते हैं, ऐसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की लाइफ में भी सक्सेस और फेलियर आते हैं। और इसके साथ मैं एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ जिस पे आप सुने, उसको समझें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले मेरे पास मेरी स्पीच थेरेपिस्ट आई, जो कि बड़ी परेशान, उदास, अपसेट थी और मेरे पास आके बैठी। मैंने जब उससे पूछा क्या हुआ है, कहती है आज मेरे पास बड़ी अजीब जो है ना क्लाइंट आई जिसने मुझ पे बहुत गुस्सा किया है, मुझे बहुत मतलब कि बुरी तरह ट्रीट की है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कि अब कुछ भी सिखाने से पहले, स्पीच सिखाने से पहले या बिहेवियर मैनेजमेंट से पहले, हर थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो बच्चे के साथ रैपो डेवलप करे मतलब कि बच्चे को अपने साथ कंफर्टेबल बनाए ताकि वो उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और उस पर अमल करे। और इसके साथ इमिटेशन के वो बच्चा जो है वो कॉपी करना शुरू करे ताकि फिर आगे वो जो सेशन है वो प्रोसीड हो सकता है। बगैर रैपो के तो सेशन प्रोसीड हो ही नहीं सकता। तो उसने मुझे बताया कि मैं बच्चे के साथ रैपो डेवलप कर रही हूँ, उसका थोड़ा सा सिटिंग टॉलरेंस कम है, मतलब वो एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है, इधर उधर उछलता कूदता है। तो मैं उसकी उन चीज़ों पे जो है ना फोकस कर रही हूँ ताकि वो बैठना शुरू हो, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो, मुझसे बात करना शुरू करे,
تاکہ میں اس کی اسپیچ پہ کلیئرلی کام کر سکوں، تاکہ جو میں بولوں وہ فالو کرے. اگر وہ چل رہا ہوگا، فوکس نہیں کر رہا ہوگا، تو پھر اس کی ریپو ڈیولپ نہیں ہوگی، وہ روتا رہے گا اس کلاس میں، تو پھر تو میں کوئی کام نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے ہی ہونا چاہیے. پہلے ریپو ڈیولپ ہوتی ہے، بچے کو تھوڑا کام کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کو امیٹیشن انسٹرکشن فالو پہ لگایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے آپ کو کاپی کرے اور آپ سے کچھ سیکھے، اس کو فائدہ ہو. تو کہتی ہے کہ وہ مدر میرے پاس آئی آفٹر سیشن، اس نے مجھے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو. تو میں نے بتایا ابھی فی الحال میں ریپو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے بیٹھنے پہ کام کر رہی ہوں کہ وہ بیٹھنا شروع کرے، میری انسٹرکشنز فالو کرنا شروع کرے اور مجھے امیٹیٹ کرنا شروع کرے. تو کہتی اس بات پہ اس کی مدر کو بہت غصہ آیا، اور اس کی مدر نے مجھ پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہم اس کو آپ کے ساتھ ریپو ڈیولپ کرنے نہیں لے کے آتے، ہم اس لیے نہیں لاتے کہ یہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، ہمیں چاہیے کہ یہ بولے. تو آپ اس کو اسپیچ پہ فوکس کریں، اس کی اسپیچ پہ کام کریں، ہمیں نہیں چاہیے اس کی ریپو آپ کے ساتھ. ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کی اگر آپ کے ساتھ ریپو ڈیولپ ہوگی بھی. تو جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اب صرف وہی کام کریں. اب آپ خود سوچیں، بغیر ریپو ڈیولپ ہوئے، بغیر وہ بچہ انسٹرکشن فالو نہیں کر رہا آپ کی، وہ اچھل کود رہا ہے، وہ اسپیچ کیسے سٹارٹ کرے گا، یا اس کی اسپیچ کیسے امپروو ہوگی جب وہ آپ کو سن ہی نہیں رہا، وہ آپ پہ فوکس ہی نہیں کر رہا. تو اس کی اسپیچ پہ کام ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوچنے والا سوال ہے، یہ سوچنے کی بات ہے جس کو آپ کو سوچنا ہے اور آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. پھر کہتی ہے چلو یہ تو ہو گئی کہ مجھے سمجھ آئی کہ مدر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تھیراپی سیشنز کیسے جاتے ہیں. تو میں نے کچھ نہیں کہا، تو میں چپ رہی. اس کے بعد کہتی ہے کہ کیونکہ بچے نے تھوڑا میری بات سنی تھی، تو میں نے اسے موٹیویشن کرنے کے لیے اسے ایک گفٹ چھوٹا سا دیا، ایک کینڈی دی. مجھے نہیں پتا اس نے کیا ایز اے ری انفورسر اسے دیا، کوئی بول یا کچھ دیا. تو وہ جو مدر ہے، اس مدر نے کیا کیا کہ بچے سے چھینی وہ چیز اور اسپیچ تھراپسٹ کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دی. تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، کیا یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے؟ اگر آپ اسپیچ تھراپی کے لیے اپنے بچے کو لے کے آ رہے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کوئی بھی تھراپسٹ، اس کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، وہ کچھ ایسا تو نہیں کرے گا جو آپ کے خلاف ہو، جو آپ کے بچے کے خلاف ہو. وہ وہی کرے گا جس سے آپ کے بچے میں امپرومنٹ آ سکتی ہے، کیونکہ اگر بچے میں امپرومنٹ آئے گی تو وہی اس کی کامیابی ہے. اگر امپرومنٹ نہیں آئے گی تو وہ تھراپسٹ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں، ان چیزوں کو سوچیں. ایک تھراپسٹ کو اس طرح اس کے ساتھ برا سلوک کر کے جانا، اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہونا، کہاں کا انصاف ہے؟ یا کیا اگر آپ ڈس ریسپیکٹفل ہوں گے تو وہ تھراپسٹ آپ کے مطابق چلے گا؟ اور یا پھر اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ تھراپسٹ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ آف کورس تھراپسٹ اتنا ایجوکیشن کے بعد، ایکسپیرینس کے بعد وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی چیزیں ایسے نہیں کر رہے ہوتے جو سائنٹیفکلی پروون یا جن کے سائنٹیفکلی ایویڈنس نہ ہوں. تو اسی لیے ان کو اپنا کام کرنے دیں، ان پہ فوکس کرنے دیں. اور ان پہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کی کوئی کمزوری ہے، کوئی اسٹرینتھ ہے جو ایک تھراپسٹ سائیکالوجسٹ نہیں جانتا، آپ وہ ضرور انفارم کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی اس کے پروفیشن پہ کوشچن مارک کر کے کیا پروف کر سکتے ہیں، یا کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ تھراپسٹ اتنی اپسیٹ ہوئی تھی آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ایک تھراپسٹ ہونے کے علاوہ وہ انسان بھی تو ہیں.
تو آپ اگر کسی تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بری طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو سکتے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں پہ غور کریں، اور دوسرے تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، ان سب کو بھی انسان کنسیڈر کریں جن کو چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے، جن کو پریشانی ہوتی ہے، اور جو کام اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں بس کام کرنا ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اس چیزوں سے لوگوں میں امپرومنٹ آتی ہے، بچوں میں امپرومنٹ آتی ہے، اور وہ اپنی طرف سے بیسٹ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی تھراپسٹ پسند نہیں، کوئی بات نہیں، آپ چینج کر لیں، لیکن ڈس ریسپیکٹفل ہونا، آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کو کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی مینٹل ہیلتھ ہے، وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں آپ کی باتوں سے، آپ کے رویوں سے. تو کیونکہ میں کہتی ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد دوسروں کی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی کمیونٹی میں چیزیں امپرومنٹ لائیں گی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں، اس کو سوچیں، سمجھیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گی. اللہ حافظ، خدا حافظ.